اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ایام جن خاتون کے ہیں ان کی عبادت دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہیں اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی ہیں، تو ہر عبادت کے وقت میں الگ نور ہے، لائٹ، جو ان کے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی ایک انسان عبادت کرے، گریا کرتا ہے، یعنی ہم اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ آخر یہ عبادت کس لیول کی ہے، کس مقام کی ہے عبادت، کے انسان کے وجود سے نور جو ہے وہ عرش کی طرف جا رہا ہے۔ کتنا انسان محو عبادت ہوگا، کتنا انسان خدا کی بندگی میں، معرفت میں، اس کے الفاظ، اس کے افکار۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی ایسی ہے کہ جسے آپ کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، ہر زندگی کا اسپیکٹ بندگی خدا ہے، چاہے بیٹی ہیں، چاہے زوجہ ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے سوسائٹی میں ان کا کوئی بھی کردار ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال وقت بڑی تیزی سے اپنے، بہرحال ایک اسپیکٹ جو میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ گفتگو کروں لیکن میں شاید نہیں کر پاؤں گا اس پہ، جانے محترم، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کہ کیونکہ جمعے کا دن ہے اور ظہور کا متوقع دن ہے اور وقت کے امام کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ گلو کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کا دفاع ہے، اپنے وقت کے امام کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ کہ بیوی نے اس پوزیشن میں خطبہ فدیہ کا، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دی، اور اس کے علاوہ بیوی نے جا کر کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے، کیوں کیے؟ کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلی اطاعت کس نے کی؟ ان خاتون نے کی۔ ان آیات، ورنہ تو کتنی آیات جو ہیں وہ بیوی کی شان میں ہے، لیکن یہ اطاعت بھی سب سے پہلے یہی نظر آتی ہے، اور اسی اطاعت کو بیان کیا انہوں نے۔ اور اسی، اگر یہ نہیں ہوتی خاتون، آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شاید ہم لوگ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، شاید ہم اس کو فرقے کے اندر کورڈ کر یا دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا پاتے، یا پہنچ نہیں پاتا، یا لوگ بھی اس کو نہیں سنتے۔ اظہار محترم، حقیقت یہ ہے کہ جو پوزیشن تھی اس وقت غفلت کی اور ان اندھیروں کی، ظلمات کے جو چھائے ہوئے تھے انسانیت کے اوپر، اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو اسلام تو دور کی بات، اصل اسلام بھی وہ انسانیت ہی ہے، کچھ نہیں ہونا تھا۔ یہ جتنا کچھ ہے یہ سب ایک خاتون کی مجاہدت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے سب چل رہا ہے۔ آج بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مثلا ایام فاطمیہ مثلا اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان، سارا سال بھی اگر آپ ایام فاطمیہ کریں تو بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہماری حیثیت بھی ویسے کیا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، جن کی تعریف جو ہے وہ رسول خدا کر رہے ہوں، ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ جن کے نام خدا کی طرف سے آئے ہوں، ہم ان کی تعریف کن لفظوں میں بیان کریں؟ ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی تعریف وصف بیان کر ہی نہیں سکتے۔ جو حور و انسیہ ہو کہ رسول خدا فرمائیں کہ جب میں بہشت کی خوشبو چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اہتمام کرتا تھا۔ ہم کہاں ان کی تعریف کر سکتے ہیں جانے محترم؟ لیکن اس سب چیزوں کے باوجود وقت کے امام کا دفاع کیا، ریزسٹنس دکھائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے، لیڈی ہوتے ہوئے۔ جانے محترم، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام کی امامت کے لیے کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کتنی تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو امام کی طرف لے کر آئے ہیں، کتنی آرگنائزیشنز، کتنے کمپنیز، کتنی پروڈکٹ آئندہ کے لیے کہ امام کی حکومت میں کام آئے گی اس کو ڈیفائن کیا ہے یا اس کے لیے کوشش کی ہے۔ کتنے سیٹ اپ، کچھ نہیں تو
ایک پودا، ایک ٹری، ایک پلانٹ کیا ہے کہ ہم اس کو پانی دیں؟ کس کے لیے؟ کہ ظہور میں کام آئے گا، سایہ دے گا؟ نہیں ہے، مائنڈ میں تھاٹس ہی نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ سسٹم. اپنی زندگی چل رہی ہے، صبح شام چلتی ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. بس جانے محترم امام، یہ خاتون جن کے گھروں میں سیارے ٹوٹ کے گرتے ہوں، وہ خاتون اپنے وقت کے امام کے لیے باہر نکل رہی ہے، جن کے دروازے کے باہر جا کر رسول خدا کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. اس کے باوجود وہ خاتون نے مدینہ کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں 40 دن تک. کیوں؟ کیونکہ امامت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اصل جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بدن اور روح ہوں تو پھر حیات بنتی ہے، اصل حیات امام ہے. امام روز عاشورہ سب کٹ رہے تھا، سب کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور امام نے رات کو کہا کہ چلے جاؤ، بہشت بھی، جنت بھی، مقام بھی، بیت بھی ہٹا دی، کوئی ناراض کچھ نہیں ہے، راضی بھی ہوں میں، جاؤ چلے جاؤ. کیوں نہیں گئے؟ اب آپ کبھی سوچے انسان کہ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب سب کچھ مل گیا نا، جنت چاہیے تھی، جنت کے لیے آئے تھے، جنت مل گیا، ثواب کے لیے ثواب مل گیا، امام کی رضایت، امام بھی راضی ہے، امام خود کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اصل زندگی امام ہے، اصل حیات امام ہے. کٹ جائے، بدن کے ٹکڑے ہو جائے، سب کچھ ہو، امام نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. جانے محترم امام کہاں ہے؟ ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ہم حیات میں ہیں یا بغیر حیات کے؟